Alhamdulillahi wa wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sadaqallahu al-azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Tamam Allah के नज़ाने सलाम के तोहफे आका नामदार मदनी सरदार सैयद मुर्सलीन खातमुन अमीर रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला ने इस अज़मत का माँ हुआ शफाउल कुरान को मोमिनों के लिए शिफा ये कुरान पाक जो है इसमें इसकी बरकतें रूह की भी शिफा है जहाँ अल्लाह का कुरान पाक पढ़ा जाए वहाँ पर अल्लाह की रहमत की बात है। अल्लाह की रहमत बस जिस काम से पहले अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ा जाए अल्लाह ताला उस काम में बरकतें डालता है। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की एक मुख्तसर सी आयत मुबारका पेश तिलावत की है। अल्लाह ताला ने मोमिन की निशानियों में फरमाया मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए। बड़ी बहुत जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए वो तड़पने लगे उन पर वजदान करने लगे। मोमिन की निशानियों में फरमाया कि मोमिन की निशानी ये है कि जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह के नाम में मुख्तलिफ कैफियत बंदे के दिल में हो सकती हैं। एक तो है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, जब मोहब्बत का गलबा हो जब मुहिब के सामने महबूब का नाम लिया जाए तो मुहिब की कैफियत बदल जाती है। दूसरी कैफियत है कि इसके अंदर खौफ खुदा है, अल्लाह का खौफ है। तो छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चे होते हैं वो मानों से डरने वाले, बच्चे रोते हैं चुप नहीं करते तो उसको कहते हैं वो मानो। वो मानो का नाम सुनकर खौफ के मारे चुप जाता है, चुप
چپ کر جاتا ہے. کس بندے کے اندر کس چیز کا خوف ہے؟ ہر بندے کے اندر مختلف چیزوں کا خوف ہے. کسی کو کسی چیز کا خوف ہے، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا. جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ کسی اور چیز سے ڈرتے نہیں. ایک اور بندہ ڈرنے والا سے سامنے پتا چلے وہ شیر آ گیا، اس کے منہ میں نوالا ہو گر جائے وہ شیر آ گیا، اس لیے اس کے اندر خوف ہے. وہ سانپ صرف طرح کا یہ سانپ وہ ڈر جائے گا، اس کے اندر سانپ کا ڈر ہے. لیکن کچھ وہ لوگ ہیں نہ سانپ سے ڈرتے ہیں، نہ شیر سے ڈرتے ہیں، نہ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر. تو فرمایا مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وہ ڈر اس پر وجدان تاری ہو جائے، اس کے اوپر کیفیت تاری ہو جائے. اور فرمایا جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا قرآن، تو کیا ہے کہ جیسے جیسے اس کو اللہ کا قرآن سنایا جائے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن پاک سننے سے پہلے اس کے ایمان کا معیار اور تھا. اب اس نے قرآن پڑھا، اس کے ایمان بڑھ گیا. جیسے جیسے قرآن پاک سنتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. یہ اللہ کے کلام پاک کی یہ شان ہے، عظمت ہے. کوئی مومن کے سامنے جب اللہ کا کلام پاک پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کی ایمان کو تقویت ملتی ہے. فرمایا جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں. میرے پاس ایک شخص آیا کہ سرکار گھر میں بڑی بے برکتیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، نحوستیں ہیں. اللہ جہاں مومن بندہ ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، برکتیں. بعض لوگ پیروں کو کہتے ہیں سرکار کا تو مبارک لگ جائیں، اس کے ذہن میں اگر برکت ہے. یہ برکتیں اگر وہ بھی اللہ کا اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوں. خود اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، درود پاک پڑھے. ہماری جتنی مصروفیتیں بہت مصروفیتیں ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں، فرصت نہیں. ٹی وی ہے، موبائل ہے، کیا کچھ ہے، ہمیں ایسا مصروف کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بہت مصروف زندگی ہے. یہ تو بھی اللہ کا ذکر کرے تو تیرے گھر میں برکتیں نازل ہوں. ہاں، اللہ کا ذکر کرنے والا جتنا متقی اور پرہیزگار ہے، جتنا وہ نیک صالح ہے، جتنا وہ پاکیزہ زبان والا ہے، جتنا وہ جو ہے صاحب تقویٰ ہے، اتنی ہی برکتیں. 'زیادہ نہیں. میں نے ان سے کہا
اپنے گھر میں 70 دفعہ سورۃ یاسین پڑھا ہے، 70 دفعہ سورۃ یاسین۔ انہوں نے گھر والوں کو 8-10 گھر والے تھے، ان میں کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ میں نے جو نہیں پڑھے وہ اس کے اندر ہی پڑھے تاکہ جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان کی برکتیں ان کو مل جائیں۔ ہم نے قرآن پاک کو جو ایسی سمجھا ہوا ہے، جو ہے جب وہ فوت ہو جائے اس کو اشارے ثواب کرنے کے لیے پڑھ دیا۔ گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، باپا دادا فوت ہوا، دادی فوت ہوئی، اس کے اشارے ثواب کے لیے وہ 40 دن پڑھائی ہوتی ہے۔ چلو شکر ہے اس بار نہیں، 40 دن پڑھائی کا موقع مل جاتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو 70 دفعہ سورۃ یاسین مبارکہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن ان پڑھنے والوں میں ایک تو وہ لوگ تھے جو صاحب تقویٰ تھے، 5 وقت کے نماز، شریعت کے پابند، باقی نماز نہ پڑھنے والے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ 70 دفعہ سورۃ یاسین مبارکہ پڑھی، اس کے اندر جو بدرومی تھی، کافر شیاطین جنات تھے، سورۃ یاسین مبارکہ سنتے ہی دوڑ گئے، نحوستیں ختم ہو، گھر کی نحوستیں دور ہو گئی، برکتیں ملنی شروع ہو گئی۔ میں قرآن پاک کی ایک آیات مبارکہ آپ کے پاس پڑھتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ وہ شیاطین سے دوڑ کیوں جاتی ہے۔ کیا اس کلام پاک میں کیا وہ بات ہے جس سے شیاطین جن کام کرتے ہیں اور اپنے شیطانیت کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین مبارکہ میں فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم میرے بندوں سے الگ ہو۔ ایک گھر میں ہی رہتا تھا نمازی، اسی میں رہتا تھا بے نماز، اسی گھر میں رہتا تھا اللہ کا فرما بردار، اسی گھر میں رہتا تھا اللہ کا نافرمان، اسی گھر میں اللہ کی گھر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئی تھی۔ ایک تھا وہ سنتے ہی اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، دوڑتا ہوا اللہ کی گھر میں نظر ہے۔ ایک وہ ہے جس پر اذان نے اثر نہیں کیا، اللہ کے نام میں اثر، اللہ کے بزرگی والے نام اللہ اکبر کے نام نے اس پر اثر نہیں کیا، اتنا دل سخت ہو گیا۔ فرمایا مومن ہوئے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وہ ڈر دے، اللہ کا نام سن کر اس کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوا، یہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، لیکن ان گھر کے 10 افراد میں سے ایک بندہ ہوا، ایک 9 سوئے ہوئے، وہ اٹھا، وضو کیا، لبیک کہتا ہوا اللہ کے گھر میں گیا۔ اللہ کے گھر میں کیا کیا ہے اس کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ میں رکوع کیا، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ 9 غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ایک اللہ کی فرما برداری میں جا کر نہ اس کو ٹھنڈے پانی کی پرواہ، نہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے رکاوٹ بن سکا، نہ باہر کی سردی اس کے لیے رکاوٹ بن سکی، نہ باہر کی شدید دھند جس میں کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ رکاوٹ بن سکی۔ دوڑتا ہوا اللہ کے گھر میں، جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، دوسرے اوپر سے کلمہ پڑھ، کلمہ
والوں والا کام نہیں کرتے۔ کیا ہوا؟ یہ 70 دفعہ سورۃ یاسین کا پڑھی، جو شیاطین جن وہ اللہ کے خوف سے کچھ طائب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن ہے میرے مجرموں کو اللہ تعالیٰ، اب میرے بندوں کے اندر تمہارا کوئی کام نہیں۔ دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے، دفتر میں اذان ہوئی، فیکٹری میں اذان ہوئی، اس نے کام نہیں چھوڑ دیا، کپڑے بدلے، وضو کیا، اللہ کے گھر میں جانا ہے۔ 100 بندے 5 جا رہے ہیں، 95 جو ہے ان کو فکر نہیں۔ اب اذان نے ان 5 پر اثر کیا، ان 5 پر اثر ہوا، 95 پر اثر نہ ہوا۔ یہ 5 اللہ سے ڈرنے والے، 95 اللہ سے نہ ڈر۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وہ ڈر۔ بھائی اللہ پڑھیا تو آیات ازادتہم ایمان، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اس کا ایمان بڑھتا۔ 95 نہ ڈر، اللہ سے نہ ڈر۔ سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر آجے ڈرتے ہیں، کرونا آ جائے تو ڈرتے ہیں۔ کرونے کے ڈر سے بعض پہنے ہوئے ہیں، 6 فٹ کا فاصلے میں کھڑے ہوتے ہیں، کرونے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے۔ جس کو وہ بچائے اس کو مار سکتا نہیں، جس کو وہ مارے، جس کو وہ مارے اس کو کوئی بچا سکتا، کوئی بچا سکتا نہیں۔ جس کو وہ مارے اس کو کوئی بچا سکتا نہیں، جس کو وہ بچائے اس کو کوئی مار سکتا نہیں۔ حقیقت وہ جس کو وہ بچائے، وائرس سارے تقسیم ہوتے ہیں، اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو وہ مارے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے ماسک پہنے ہوگا، وائرس حملہ کرتے دیکھے، بہت سے ایسے دیکھے کہ نمازیں کٹھی پڑھ رہے ہیں، ماسک بھی نہیں پہنا، گلے بھی مل رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ اللہ نے ماسک پہننے والوں پر وائرس اثر کر گیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے بندے سے اللہ پر وقت اور پر یقین نہ ہو، وائرس سے ڈر کر ماسک تو پہن لیے، اللہ سے ڈر کر نماز نہیں۔ وائرس جب سے ڈرتا ہے، وائرس نظر آتا، کسی نے آج تک دیکھا کہ کرونے کا وائرس آ گیا نا، اللہ اتنا بڑی کہ اتنا چوڑا وائرس جو کسی کو نظر نہ آئے اس سے ڈرے، وہ رب کہنا جو زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، تجھے پیدا کرنے والا، تجھے روزی دینے والا، تیری مشکلیں حل کرنے والا، تیری پریشانیاں دور کرنے والا، تجھے بیماری سے صحت دینے والا، جو سب سے اللہ سب سے اللہ سب سے بڑا، جو سب سے چھوٹا ہے، نظر نہیں آتا، اس سے تو ڈر گیا، جو سب سے بڑا ہے اس کا ڈر نہیں آیا، اس کا خوف نہیں کرتا۔ مصدر نے کہا اللہ سب سے بڑا، نہیں ڈر نہیں ہے۔ آج کی خواتین کورونا کے ڈر سے ماسک تو پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے ڈر سے ناک تو ڈھک لیا ہے، اللہ کے ڈر سے اس کے کرونے کے ڈر سے
ناک تو چھپا لیا ہے، اللہ کا جو حکم ہے سر چھپانے کا، پردے کا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ سر ننگا ہے۔ کرونے کا خوف ڈرانا ہو گیا، اللہ کا خوف ڈرانا۔ میں عرض کر رہا تھا سورۃ یاسین مبارکہ میں 70 دفعہ سورۃ یاسین مبارکہ پڑھی، شیاطین جنات دوڑ گئے اللہ کے خوف سے۔ اللہ سورۃ یاسین مبارکہ میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ، فرما بردار بندے الگ، نافرمان بندے الگ ہو جاؤ، مخلص بندے، میرے عبادت گزار بندے، مجھ سے ڈرنے والے بندے، میری بارگاہ میں سجدہ بھیجنے کرنے والے الگ، اور میری بارگاہ سے جھکنے سے انکار کرنے والے الگ ہو جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچتے تو کام کرتے ہیں، زاروں کو آگے پڑھنے کی ہمت نہ ہوتی، جو جن کے اندر خوف خدا ہے۔ آگے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اے اولاد آدم میں نے تم سے کہا نہیں تھا شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے پیچھے پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں جو کام ہے کر رہا ہوں شیطانی کر رہا ہوں یا لے کر رہا ہوں۔ اب تو علم بہت وسیع ہو گیا۔ فرمایا قیامت پر فرمائے گا اے اولاد آدم میں نے تم سے کہا نہیں تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے۔ یہ اللہ کا جلال والی آیت سن کر شیاطین جن دوڑے، انہوں نے اپنا عمل بدل لیا، بہت سے تائب بھی ہو گئے، لیکن وہ 15 جنے بیٹھ کر جو انسان سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے اس پر ایک پر بھی اثر، جنات پر اثر ہو گیا، جنات پر اثر ہو گیا، انسان پر اثر کوئی۔ سورۃ یاسین پڑھنے والے 15 لوگ، ان کسی کے اندر تبدیلی نہ آئی، جو ان میں 2-4 نمازی تھے وہی رہے، باقی سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد ویسے ہی ویسے جنات تائب ہو گئے، انہوں نے شیطانیت چھوڑ دی۔ ایک جن سے آمنا سامنا ہوا، میں نے کہا یار جب ہم سورۃ یاسین یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ تو ہو جاتے، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، یہ انسان کیوں نہیں ہوتا؟ میں حاضر ہوا میں نے کہا آپ تو سیدھے ہو جاتے ہیں، کئی تائب ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن انسان نہیں سیدھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ طبیعی مجھے کہا یہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے یہ زیادہ ڈیٹ ہو گیا ہے، اکھر بن گیا ہے،
بات مجھے بڑی میرے دل کو ہلا دیا. میں نے کہا تم تو سیدھے ہو جاتے ہو, ہم سورۃ یاسین پڑھے, سورۃ بقرہ شریف پڑھے, تم سیدھے ہو جاتے ہو. لیکن انسان سیدھا روز سورۃ بقرہ پڑھتا تو ویسے کا ویسے, روز سورۃ یاسین پڑھتا اس کے اندر تبدیلی آتی نہیں. آیا انسان زیادہ اکھڑ تو نہیں ہو گیا؟ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. چاہیے قرآن پڑھتا جائے, بندہ بدلتا جائے, بندے کی کایا پلٹتی جائے, بندے کے اندر خامیاں دور ہوتی جائیں, غفلتیں دور ہوتی جائیں. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومن کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے, آیتیں پڑھی جائیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ربنا ترحمنا اللهم انك عفو كريم وحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ذنوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولأساتذتنا ولطلابنا ولأحبابنا والجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات صلى الله تعالى على خير خلقه وتشهيده جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جمائے عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جمائے عزم چمکا
Amen.